الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العلي العظيم. آج شعبان کی پہلی تاریخ گویا کہ یہ مہینہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی سیزن کا زمانہ آتا ہے کسی بھی چیز کا تو لوگ اشیاء کا اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو تاجر لوگ ہیں، تاکہ جب سیزن آئے تو خوب بکے، بازار میں اس مال کو ڈالیں تو بکے خوب۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ بھی نیکیوں کے سیزن کا زمانہ ہے، تو اس لیے اس کی تیاری ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ نیک اعمال کی طرف رغبت، گناہوں سے اجتناب، صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، زبان کے گناہ ہو یا ہاتھ اور پیر کے گناہ ہو یا نگاہ کے گناہ ہو، ہر گناہ سے اجتناب اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت۔ چنانچہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان میں ہم جتنا آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آنے والا مہینہ رمضان کا، تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دو۔ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور پھر یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میں روزے دار ہوں۔ تو لہذا نیکیوں کی طرف انسان کی رغبت ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں تو ہم ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر اس کے پاس فلاں کار ہے تو میرے پاس فلاں کار ہو، اس کا کاروبار فلاں ہے اور اتنا کاروبار ہے تو میرا بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ تگ و دو دنیا کے لیے تو ہوتی ہے لیکن دین کے لیے نہیں، کہ اگر کوئی شخص فرائض کا اہتمام کر رہا ہے تو ایک آدمی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کروں، چاش تو اشراق کا بھی میں اہتمام کروں، تہجد کا بھی اہتمام کروں۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، مگر یہ جذبہ ہمارے اندر ہے نہیں۔ دینی معاملات میں ہمارا جذبہ بالکل سرد ہے۔ صحابہ میں ہے یہ جذبہ کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، کہیں میں نیکیوں میں، دینی معاملات میں، تو سبقت وہاں دینی معاملات میں ہے، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تھا غزوہ تبوک کے لیے کہ ہر آدمی اپنی طاقت اور قوت کے بقدر اس میں تعاون کرے، چنانچہ کوئی صحابہ کچھ لے کر آ رہے ہیں، کوئی کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہرحال مالدار آدمی تھے، ان کے پاس مال و اسباب تھے، انہوں نے اپنے مال کے کل مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ تھا سارا سمیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کریں؟ اگر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج لے جا سکتا ہوں، چنانچہ لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ کہ حضور گھر میں جتنا موجود تھا اس کے 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا در اقدس پہ حاضر کر دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر کتنا لے آؤ؟ کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر پہ چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا جذبہ۔ نیکی میں، دینی معاملات میں سبقت کرنے کا مسئلہ صحابہ کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارا ہاں تو ریس جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کے اندر، حالانکہ ہونی چاہیے دینی امور کے اندر۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہذا کم سے کم آدمی اس ماہ مبارک میں جو رمضان المبارک کا مقدمہ ہے اس میں گناہوں سے اجتناب کر لے۔ ہر قسم کے گناہ جائزہ لے، بیٹھ کر کے جائزہ لے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں کن کن گناہوں میں ملوث ہوں، میرے آمدنی کے ذرائع حلال ہیں حرام ہیں سوچے، حرام ہے چھوڑ دے، حلال کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میری زبان غیبت میں ملوث تو نہیں ہوتی، غور کرے، ہوتی ہے مجالس میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے، میں جھوٹ تو نہیں بولتا، میں لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، غور کرے، ہر اس عمل کو ترک کرنے کا ارادہ کر لے جو شریعت کے خلاف ہے، ہر اس کام کا تہیہ کر لے کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ رمضان کے کما حقہ ثواب کو میں پالوں، اس کا داعیہ اور اس کی کوشش ابھی سے شروع کر دے۔ تو اس لیے ہماری ہر کوشش دین کے لیے ہونی چاہیے۔ دنیا کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، دے گا۔ جانور صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، لیکن شام کو جب لوٹتے ہیں تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی وہ جانور جس کے پاس کوئی عقل و فہم نہیں، اس کا جب یہ یقین ہے کہ وہ شام کو لوٹ رہا ہے تو رزق اس کے پوٹے میں موجود ہے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ہر قسم کی صلاح اور فلاح سے اس کو نوازا، شعور دیا، ادراک اور احساسات اس کو دیے، لیکن اس کے باوجود اس کو فکر صرف دنیا کی ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا اور پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اس نے اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ غیر مقصود کی طرف لگ گیا ہے۔ جو بے شعور چیزیں ہیں ان کو یہ یقین ہے کہ رزق ملے گا، جب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ رزق دے گا۔ یہ انسان اسی اس میں پڑا ہوا ہے کہ میں اگر نہیں کماؤں گا تو مجھے کھانے کو نہیں مل سکتا، میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے کھانے پینے کو نہیں مل سکتا ہے۔ یہ یقین کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسے یقین رکھو گے، خدا بند قدوس مومن کے، انسان کے گمان کے مطابق کام کرتا ہے۔ جیسا تم اللہ سے گمان رکھو گے، جیسے یقین رکھو گے، اللہ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے گمان اچھا رکھو اور نیکیوں کی طرف بڑھتے رہو۔ گناہوں کو ترک کر دو، یہ تہیہ کر لو، یہ پختہ ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کریں گے، ہم اچھائی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے کہ ماہ مبارک آ رہا، جو سیزن کا زمانہ ہے، جو نیکیوں کی سیزن جو شروع ہونے والا ہے، تاکہ میں اس سے ایک حظ وافر حاصل کر لوں، مجھے ایک خطیر حصہ اس سے مل جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہر آدمی بیٹھ کر تنہائی میں اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ مجھے ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی متوجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی ماہ مبارک میں 15 شعبان بھی آتی ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں۔ تو وہ رات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اس رات کی فضیلتیں بہت ساری ہیں، فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ 15 شعبان کے روزے سے متعلق ایک روایت ہے جو ابن ماجہ میں موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے
قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مگر یہ روایت انتہائی کمزور ہے۔ اس روایت سے 15 شعبان کے روزے پر استدلال کرنا صحیح نہیں، اس لیے اس میں ایک راوی ہے ابن سبرمہ، سبرمہ نہیں سبرمہ بفتح السین، تو جو سبرمہ راوی ہے اس کے متعلق امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے یہ راوی، اس کو متہم بالکذب قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لہذا اس روایت کی بنیاد پر یہ سمجھنا کہ یہ روزہ مسنون ہے۔ اگر کوئی آدمی 13، 14، 15 جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، اگر ان ایام کا روزہ رکھ رہا تو مسنون ہے۔ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے گا میری بات، سنت نہیں ہے، اور روایت یہی ہے ابن ماجہ کی۔ بعض محدثین نے تو اس روایت کو موضوع تک کہا ہے، تو لہذا اگر روزہ رکھیں 13، 14، 15 کا رکھیں، تنہا 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس روایت کی تحقیقات جو طلبہ ہیں اس روایت کی سند کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت جھول ہے۔ بہرحال تو یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ روزے کے ہیں، وہ اس کے عبادت کے، تو اس میں جتنی عبادت کرو اچھا ہے، نوافل کی کثرت ہو، اعمال صالحہ کی کثرت ہو، اور گناہوں سے اجتناب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی